قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظیم۔ ہماری بہت ہی قابل احترام بہن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شعبہ خواتین کی کنوینر محترمہ جلیسہ سلطانہ صاحبہ اور ہمارے بہت ہی مخلص اور کرم فرما شاہین کیمپس کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور آپ تمام قابل احترام بہنوں، میں سب سے پہلے اپنی ان بہن سے معافی کی درخواست کرتا ہوں جن کی تقریر شروع ہو گئی تھی، حالانکہ مجھے یہ توقع تھی کہ شاید پروگرام یہاں پہلے سے بتا دیا گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہاں تھوڑی دیر شرکت کرنی ہے، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، اس میں شریک ہونا ہے، اور چونکہ اس میں غیر مسلم حضرات زیادہ آنے والے ہیں، اس میں وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔ بہرحال جو موضوع ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو میں کرتا ہوں، باقی ہماری بہت ہی فاضل بہنیں یہاں موجود ہیں اور وہ آپ کو ایڈریس کریں گی، آپ سے گفتگو کریں گی اور آپ کو اس معاملے کی پوری جانکاری دیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں وقف کی تعریف کیا ہے، وقف کس کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وقف کہتے کسے ہیں، اور ایک کنفیوژن یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی بہن، اسی طرح بہت سے غیر مسلم بھائی بھی وقف میں اور وقف بورڈ میں فرق نہیں کر رہے ہیں، دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وقف ایک خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے، اور وقف بورڈ مینجمنٹ کے لیے قائم کیا گیا ایک حکومتی ادارہ ہے۔ وقف اسلام میں عبادت ہے، اسی طرح جیسے نماز اور روزہ عبادت ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور پھر 1400 سال تک مسلمانوں کا اس پر عمل وقف کی شرعی حیثیت کو متعین کرتا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، پریشان حالوں کی مدد کریں، اور اس مدد کے لیے اپنی کوئی جائیداد، اپنی کوئی پراپرٹی اللہ کی راہ میں دیں، اس طرح دیں کہ وہ جائیداد اپنی اصل حیثیت پر باقی رہے، اور جو انکم اس سے جنریٹ ہو اس سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کر دی، کھانے کی چیز تھی کھا لی گئی، پہننے کی چیز تھی پہن لی گئی، یا ہم نے کسی کو کوئی چیز صدقہ کر دی، اس نے اپنے استعمال میں لے لی اور وہ چیز باقی نہ رہی، یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن وقف ایسا صدقہ ہے جو قائم رہتا ہے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ قائمہ ہے، قائم رہنے والا صدقہ ہے۔ کوئی چیز وقف کی جاتی ہے اور وہ باقی رہتی ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ جو چیز وقف کر دی جاتی ہے وہ
ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور چونکہ وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اس لیے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ لا یباع ولا یوہب ولا یشترى ولا یورث، کہ اب نہ اس وقف کو خریدا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ اس کو گفٹ کیا جائے گا، نہ اس جائیداد اور پراپرٹی میں کوئی وراثت جاری ہوگی۔ وہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہی رہے گی۔ اسی لیے مسجدوں کے بارے میں یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک دفعہ جہاں مسجد بن گئی وہ ہمیشہ مسجد رہے گی، اب کبھی اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کسی مسجد کو شہید بھی کر دیا جائے تب بھی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کی مسجد ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ جہاں مسجد قائم ہو گئی، وقف کر دیا گیا، وہ جگہ وقف کی ہے اور وہ مسجد کی حیثیت ہی سے جانی پہچانی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کسی اور کی نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، اس لیے مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، یعنی مسجدوں کا مالک اللہ ہے، انسان اس کے مالک نہیں ہے۔ تو وقف کا اسلام میں یہ کنسپٹ ہے، یہ تصور ہے کہ ایک جگہ جو وقف ہو گئی اب وہ خریدی بیچی نہیں جا سکتی، اسی طرح اس کو کسی کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی کی وراثت اس میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے آگے سمجھیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی گئی ہے وہاں مسلمانوں نے کس کس طرح کے ادارے قائم کیے ہیں۔ وقف کی گئی زمینوں پر مسجدیں قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، یتیم خانے قائم ہیں، بہت سے ملی سماجی تعلیمی رفاہی ادارے قائم ہیں، درگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام باڑے ہیں، عاشور خانے ہیں، اور جہاں ان کے مذہبی رسومات انجام دیے جاتے ہیں۔ مختلف شکلوں میں وقف کی زمینیں جائیدادیں استعمال میں لی جاتی رہی ہیں۔ ایک کنفیوژن یہ پیدا کیا جا رہا ہے اور بہت سے مسلمان بھی اس کو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقف کا قانون لایا گیا ہے اس سے عام مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، عام مسلمان تو وقف سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، وقف سے تو وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے وقف پراپرٹیز پر قبضہ کر رکھا ہے، جو وقف کی جائیدادوں سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو اس سے نقصان ہوگا، ہم کو تو نہیں ہوگا، اس لیے ہم کیوں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیلائی گئی ہے اور کسی حد تک بعض مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ ہر مسلمان وقف کی جائیداد سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی مسلمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا ہے کم سے کم جمعہ کی نماز پڑھے گا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو عید کی نماز پڑھے گا۔ جس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ وقف ہے، جس عیدگاہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ وقف ہے، یہاں تک کہ جب انسان دنیا سے گزر جائے گا، مر جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کو قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، یہ بھی وقف ہے۔ یعنی ہم زندگی میں بھی وقف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور موت کے بعد بھی وقف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر مسلمان کو وقف سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے قانون کے راستے سے ہموار کی جا رہی ہے
اس میں ایک بنیاد قبرستان بھی ہیں. بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ قبرستانوں کی زمینیں کافی ہیں. ہمارے ہاں مالیگاؤں میں ایک شہر میں، اب شہر میں بالکل شہر کے بیچوں بیچ میں 58 ایکڑ زمین ہے قبرستان کی، اور وہاں زمین کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے. اندازہ کیجئے کہ 58 ایکڑ زمین بیچ شہر میں کتنی قیمتی ہوگی. گودھرا ہے گجرات میں، وہاں ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. اس قبرستان کا رقبہ تقریباً 120 ایکڑ کا ہے، اور وہ بھی اب قلب شہر میں ہے. تقریباً 60% وقف کی زمینیں قبرستان کی شکل میں ہیں. اور پہلے قبرستان شہر کے کنارے ہوا کرتے تھے، اب آبادی بڑھنے کی وجہ سے درمیان میں آ گئے، قیمتیں بہت بڑھ گئیں، اور ان زمینوں پر لوگوں کی نگاہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی سرکاری دفاتر بن جائیں، یا بڑے بڑے کمپلیکس بن جائیں، بلڈنگیں تعمیر ہو جائیں، پیسے کمائے جائیں، یا زمین کی خرید و فروخت ہو تاکہ لوگوں کے خزانے اور تجوریاں بھریں. یہ جو قبرستان کی زمینیں ہیں یہ کسی حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کی حق حلال کی محنت کی گاڑی کمائی ہیں، اور انہوں نے کار ثواب کے لیے وقف کیا ہے، اور مسلمان ان اوقاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. قبرستان کی زمینوں پر ترچھی نگاہ پڑ رہی ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ایک برسر اقتدار پارٹی کے ایک ذمہ دار شخص نے بیان دیا، جو اخبارات میں بھی چھپا. یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو مسلمان مرتے ہیں اور ان کو دفنایا جاتا ہے، دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی جلانا چاہیے، ان کے بھی جسم جلائے جائیں، ان کو دفن ہونے کی اجازت نہ دی جائے. یہ اصل میں اسی سوچ کا ایک حصہ ہے کہ قبرستان ختم کیے جائیں، مسلمان کو دفن ہونے کے لیے مشکل، زندہ رہے تو مسجدیں نہیں کہ جہاں نماز پڑھے، مدرسے نہیں جہاں دینی تعلیم حاصل کی جائے، خانقاہیں نہیں جہاں تربیت ہو سکے، اسکولز اور کالجز نہیں جہاں لوگ عصری تعلیم حاصل کر کے اپنے ذہن کو روشن کر سکیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی قانون لایا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی تھی. جیسے طلاق کا قانون لایا گیا، ایک حصہ متاثر ہو رہا ہے، دوسرے اور قوانین پچھلے برسوں میں لائے گئے، اس کی مارز کسی ایک حصے پر پڑ رہی تھی. لیکن یہ جو وقف ایکٹ لایا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 نشانہ، لیکن یہاں تو ایک تیر سے 10 نشانے ہیں. ایک طرف مسجدیں نشانہ ہیں، دوسری طرف مدارس نشانہ ہیں، تیسری طرف وقف پراپرٹی پر چلنے والے اسکول کالجز نشانہ ہیں، چوتھی طرف قبرستان نشانہ ہے، پانچویں طرف یتیم خانے نشانہ ہے، چھٹی طرف درگاہیں اور ان سے جڑی ہوئی وقف کی اراضی وہ نشانہ ہے. اسی طرح نئے وقف قائم کرنے کے لیے بھی رکاوٹ ڈالی گئی ہے. ابھی جو ہماری فاضل بہن تقریر کر رہی تھی، جتنا حصہ میں سن سکا، مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت تیاری کے ساتھ آپ کو سمجھایا. پتہ نہیں انہوں نے یہ بات اپنے تقریر کے کسی حصے میں عرض کی یا نہیں، لیکن جہاں پچھلی وقف جائیدادوں کے لیے خطرات ہیں، وہیں اس قانون میں نیا وقف قائم کرنے کے لیے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، یہ در حقیقت توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی جگہیں ہیں. یہ جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی صدا نہیں ہے. یہ ساری باطل طاقتوں کے خلاف اعلان ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں اور سچا معبود صرف اللہ ہے. یہ اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ ساری طاقتیں کمزور ہیں سوائے اللہ کی طاقت کے، کہ اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. دنیا کی ہر حکومت، دنیا کی ہر قوت، دنیا کی ہر طاقت چھوٹی ہے، اللہ اکبر، مگر اللہ بڑا ہے. یہ اعلان
جو مسجدوں سے دن رات میں 5 مرتبہ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی کوششیں، نئی مسجدوں کے قائم کرنے میں دشواری۔ اس قانون میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اب وقف کرنے والے کے لیے 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سن کر ہنسی بھی آتی ہے کہ کلکٹر صاحب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طے کریں کہ کون 5 سال کا باعمل مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ اب مان لیجئے کہ کوئی خاتون وقف کرنا چاہتی ہے، وہ آئے کہ مجھ کو وقف کرنا ہے، زمین مسجد کے لیے دینا ہے۔ اب تک یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کرنا چاہے، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ بلا کسی رکاوٹ کے وقف کر سکتا تھا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو مسلمان ہونا ضروری، دوسرے پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری، وہ بھی 5 سال کا۔ اب سوچئے کہ کلکٹر صاحب کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ خاتون 5 سال کی پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں، یہ گھر میں کیسے رہتی ہے، یا شوہر کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، یا کوئی مرد ہے تو یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالا جائے گا کہ یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان میں اس کے پیچھے سی آئی ڈی لگائی جائے گی کہ یہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو آدھی دیتا ہے کہ پوری دیتا ہے۔ بھلا بتائیے، آپ نے کوئی پیمانہ طے نہیں کیا، کوئی ڈیفینیشن آپ نے نہیں دی ہے پریکٹسنگ مسلمان کی۔ آپ نے صرف لکھ دیا کہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان۔ بھلا بتائیے۔ اچھا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو رکھنا ہے، 2 ممبر کمپلسری ہوں گے، پھر جوائنٹ سیکریٹری ہوں گے، فلاں منصب کے ہوں گے، فلاں منصب کے ہوں گے، یعنی جن منصبوں تک عام طریقے پر مسلمان نہیں پہنچ پاتے ہیں ان لوگوں کو آپ ممبر کی حیثیت سے وقف بورڈ میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو 2 تو کمپلسری ہوئے، اور پھر منصب کے لحاظ سے جو آئیں گے وہ تقریباً 5 ہوں گے۔ تو ایسے وقف بورڈ میں 11 ممبر میں سے 7 ممبر ہو گئے غیر مسلم، بچے 4، اور وہ 4 بھی مسلمان تو ہوں گے مگر وہ مسلمان ہوں گے جن کو حکومت طے کرے گی، نامزد کرے گی۔ پہلے بائی الیکشن آتے تھے، اب ان کو حکومت نامزد کرے گی، حکومت طے کرے گی کہ یہ ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت جن لوگوں کو بحیثیت مسلمان بورڈ، وقف بورڈ کا ممبر بنائے گی وہ کتنے اچھے مسلمان ہوں گے، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ کتنے اچھے اچھے مسلمان حکومت کے پاس ہیں، بڑے بڑی داڑیاں بھی ہیں، اور سر پہ عمامے بھی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور اس کے بعد پھر حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بازو میں بیٹھ گئے اور لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں، پتہ چلا کیا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا یوگا کر رہے ہیں، اور یہ ہیں حضرت مسلمان۔ اور نہ صرف یہ کہ ایسا کر رہے ہیں بلکہ ان سے پوچھا گیا، وہ نام میں نہیں لینا چاہتا ان کا، تو ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ جناب آپ کیسے یوگا فرما رہے تھے؟ تو ان صاحب داڑھی نے فرمایا اصل میں قرآن کی سورہ قدر میں اس کا اشارہ آیا ہے، یہ لیجئے، قرآن مجید سے ثابت کرنے پہ تل گئے۔ تو اس طرح کے لوگ رکھے جائیں گے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وقف بورڈ کس کے اشارے پر کام کرے گا اور کس طرح وقف بورڈ کا جنازہ نکلے گا۔ اچھا، ایک طرف آپ کو اصرار ہے کہ غیر مسلم کو رکھیے، ممبر بنائیے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ اسی قانون میں لکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ بھلا بتائیے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف آپ وقف بورڈ میں 7 غیر مسلموں کو ممبر بنانا چاہتے ہیں، اور وقف سینٹرل کونسل کے 21 ممبر میں سے تقریباً 13 ممبر آپ غیر مسلم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا، آپ لوگ شاید بہت دیر سے خشک باتیں سن رہی ہیں، تو آپ کو ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ایسی بات ہوئی جیسے بوجھ بجھکڑ صاحب تھے، جو اردو کی پرانی کتابیں ہیں اس میں ان کے قصے آتے تھے۔ بوجھ بجھکڑ کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ہر پہلی کو حل کرنا، ہر دشوار چیز کا کوئی حل بتا دینا۔
ایک گاؤں میں رہتے تھے وہ، اور گاؤں کے لوگ بھی بیچارے بھولے بھالے تھے، کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجا، وہ ایسے ہی تھے وہ، کہ سارے بھولے بھالے تھے اور یہ تھوڑی سی عقل تھی تو ان کے امام بنے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں رات کے وقت اس گاؤں سے کوئی ہاتھی گزرا، ہاتھی، وہ گاؤں والے ہاتھی کو نہیں جانتے تھے، نہ ہاتھی دیکھا تھا، ایسے بھولے بھالے لوگ تھے۔ اب جب صبح ہوئی تو ہاتھی کے پیر کے نشانات نظر آئے، وہ اتنے بڑے بڑے پیر کے نشان دیکھ کے سب حیران ہو گئے، اور کوئی بتا نہیں پا رہا ہے کہ یہ کس کے پیر کے نشانات ہیں۔ تو وہ بوجھ بجکڑ صاحب کو بلایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ دیکھیے یہ کس کے پیر کے نشانات ہیں، ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے بہت دیر تک اس کا معائنہ کیا، اس کا جائزہ لیا، اس کے بعد فرمانے لگے، بڑی عقل کی بات کہی انہوں نے، کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہرن کے پیر میں چکی پھنس گئی تھی اور وہ یہاں سے چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب نشانات قدم ایسے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو گاؤں والوں نے بھی سوچا کہ واہ کتنے عقل مند آدمی ہیں، پھر دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں بوجھ بجکڑ صاحب، پھر تھوڑی دیر میں رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہنسے پھر روئے، کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ ہنسی تو اس پہ آئی کہ دیکھو کتنا مشکل معاملہ تھا، میں نے چٹکیوں میں حل کر دیا، اور رونا اس پر آیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایسے مشکل مسئلے کون حل کرے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو ایسے بوجھ بجکڑ ابھی بھی ہمارے ملک میں ہیں کہ کہتے ہیں غیر مسلم ممبر ہوگا اور غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ 1995 کا جو قانون ہے اس میں یہ بات ہے، 1995 کے قانون میں، کہ غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے، اور بہت سے غیر مسلم بادشاہوں نے، راجاؤں نے وقف کیا ہے، جس طرح مسلمان بادشاہوں نے وقف کیے ہیں، ہندوؤں کو، غیر مسلم بھائیوں کو زمینیں دی ہیں، مندروں کو تک کو زمینیں دی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی رعایت ہے، انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ اسی طرح غیر مسلم راجاؤں نے بعض درگاہوں کو زمینیں دی۔ وہ ساری زمینیں جو غیر مسلموں کی طرف سے وقف ہوئی ہیں وہ سب اس قانون کے بعد وقف کے زمرے سے خارج ہو جائیں گے۔ اور جو بات میں اصل عرض کر رہا تھا، جس میں یہ دوسری باتیں بھی نکل آئیں، وہ یہ کہ وقف کے اس قانون کے بعد، یعنی وقف ایکٹ 2025 کے بعد، کوئی مسجد بنانا، وقف کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم 5 سال کے پریکٹسنگ مسلمان ہیں، اور ثابت کرنا ہوگا کلکٹر صاحب کے سامنے۔ وہ کیسے اس کا ثبوت مہیا کریں گے، ہماری تو عقل سے باہر ہے۔ اور اگر وہ کہہ دیں گے کہ نہیں آپ 5 سال کے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، آپ تو 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر اور عشاء تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ بعمل مسلمان نہیں ہیں، آپ وقف نہیں کر سکتے، تو مسجد رک جائے گی، مسجد نہیں بن پائے گی، مدرسہ نہیں بن پائے گا۔ تو صرف پرانی وقف جائیدادوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ نئی وقف جائیدادوں کے لیے بھی یہ قانون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور پرانی وقف جائیدادوں کے قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور نئی وقف جائیدادوں کے قیام کے لیے مشکل کھڑی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وقف جائیدادوں کے ذریعے جو انکم آ رہی ہے، جو آمدنی ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سے ادارے چل رہے ہیں۔ کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں وقف کی پراپرٹی سے آنے والے کرائے کے ذریعے مدرسے چلتے ہیں، یا یتیم خانے چلتے ہیں، یا کوئی اسکول چل رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس وقف ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد دشواری میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ صرف ہماری زمینوں کو خطرہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تیر سے 10 نشانے لگائے گئے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں۔ وقف با یوزر کا بھی مسئلہ ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سمجھایا گیا ہوگا، لیکن بس دو تین جملے میں اس کو اور واضح کرتا ہوں۔ 2024 میں جو وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ وقف با یوزر معتبر نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ پچھلے قانون میں وقف با یوزر مانا جائے گا۔ وقف با یوزر کہتے ہیں
اس کو کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی یوز میں ہے لیکن اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کی دستاویزات نہیں ہیں، تو صرف یوز کی بنیاد پر اس کو وقف مانا جائے گا۔ جیسے 700 800 سال پرانی کوئی مسجد ہے، وہاں کوئی کاغذ نہیں ہے لیکن نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ یہ پچھلے قانون کی وجہ سے ہم کو وقف پراپرٹی کے سلسلے میں پروٹیکشن حاصل تھا، لیکن اب اس کو بدلا گیا۔ پہلے 2024 میں امینڈمنٹ لایا گیا کہ وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا، یعنی آپ کو ہر جائیداد کا کاغذ دکھانا ہے، نہیں دکھا سکیں گے وہ وقف پراپرٹی نہیں ہے۔ لیکن اب 2025 میں جو ایکٹ بنایا گیا ہے، اس میں احتجاج کے بعد تھوڑا سا رد و بدل کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ وقف بائی یوزر مانا جائے گا، لیکن اس میں بھی لیکن لگا کر پھر چور دروازہ کھولا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کسی وقف پراپرٹی کے بارے میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو پھر وہاں پر وقف بائی یوزر نہیں چلے گا، بلکہ کاغذ دکھانا ہوگا۔ ڈسپیوٹ کہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یہ عیدگاہ کی جو زمین ہے وہ عیدگاہ کی نہیں ہے، میرے دادا کی زمین ہے، ہو گیا ڈسپیوٹ، اور پھر وہ کورٹ میٹر ہوگا، معاملہ چلتا جائے گا۔ اگر کورٹ میں معاملہ گیا، کب تک چلے گا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کورٹ میں اگر جانا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، دوسرے حضرت ایوب کا صبر، اور تیسرے قارون کا خزانہ۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہو وہ اس کو ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ اتنی لمبی مدت تک کیس چلے گا کہ آپ کا انتقال پرملال ہو جائے، اور یا اتنے زمانے تک کیس کھینچا جائے گا کہ جیب خالی ہو جائے۔ بہت ساری تکنیک ہوتی ہے کیس کو لمبا کرنے کی، اور عدالتوں میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ احساس ہے کہ اس ملک کے باشندوں میں یہ خیال نہیں ابھرنا چاہیے کہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور انصاف کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہوا تو یہ ملک کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ عدالتوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور عدالتوں پر کسی طرح کا کوئی دباؤ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرول کرنے والے آج کل عدالتوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اوپر دباؤ بناتے ہیں۔ اسی وقف کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے جو عبوری فیصلہ سنایا تھا، اصل فیصلہ نہیں، صرف عبوری فیصلہ تھا، کچھ مدت کے لیے تھا، اس کے خلاف بھی ایک بڑے طبقے نے ایسی باتیں کہی، لکھی اور بیانات دیے جو نہایت تشویشناک ہیں۔ آپ عدالتوں کی جانبداری پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ عدالتوں کو اور ججوں کو دھمکا رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ دیش ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والا ملک ہے، یہ ایسی کنٹری نہیں ہے کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو کہ جس کو جو جی میں آئے وہ کہے اور عدالتوں کو دھمکی دے اور ججوں کو دھمکائے، نہیں چلے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈسپیوٹ تو کبھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، ایک عرضی لگا دے گا، ڈسپیوٹ ہو گیا، پھر آپ کہیں گے کہ کاغذ دکھائیے۔ اب 1000 سال پرانی جائیداد کا کاغذ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کس کے پاس سے لے کے آئیں گے؟ اس سلسلے میں تو ہم کو قبرستان سے رجوع کرنا پڑے گا، اور وہاں جانا پڑے گا، پھر قبروں سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ لائیے اس کا کاغذ دیجیے۔ اس لیے کہ جو وقف کرنے والے تھے وہ تو سب وقف کر کے چلے گئے، اور 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال پہلے وقف کیا گیا ہے، کاغذ دکھانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چور دروازہ کھولا گیا۔ پھر یہ کہ سرکاری زمین ہے تو آپ کو کاغذ دکھانا پڑے گا۔ سرکاری زمین، سرکار بھی کہیں دعویٰ کر سکتی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے کتنے ایسے دعوے ہیں جو وقف کی زمین پر ہیں، کتنے قبضے ہیں جو وقف کی زمین پر ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اور یہ قانون بہت ساری جہتوں سے ہم کو متاثر کرنے والا ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے خلاف پورے ملک میں مہم چلا رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے۔ ہمارا یہ احتجاج بالکل پرامن ہے،
اور ہمارا صرف پرزور مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس وقف ایکٹ کو واپس لے لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو 1995 کا ایکٹ ہے وہ اچھا ہے، اس میں 2010 میں بھی امینڈمنٹ ہوا ہے، 2013 میں امینڈمنٹ ہوا ہے، تو بس اس کو چلنے دیجئے۔ اور اگر کچھ اور آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن رائے لے کر، آپس میں صلاح مشورہ کر کے، مسلمانوں سے پوچھ کر ایسی راہ بنائیے کہ وقف بورڈ بھی مضبوط ہو، اوقاف بھی مضبوط ہو، حفاظت کا راستہ بھی کھلے، وقف قائم کرنے والوں کے لیے کوئی دشواری بھی پیدا نہ ہو، کوئی ایسی الجھن نہ آئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بے چینی ہو اور اضطراب ہو۔ اور چونکہ وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اس لیے اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ذمہ دار منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ وقف مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ بات لا علمی میں کہی یا جان بوجھ کر کہی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وقف بورڈ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، وقف خالص مذہبی معاملہ ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیت شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ نے انفاق کا حکم دیا، یعنی خرچ کرنے کا، اور قرآن مجید کی درجنوں آیتیں ہیں جن میں خرچ کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا پورا نظام ہے، صدقات کا پورا نظام ہے، غریبوں، مفلسوں، یتیموں کی کفالت کا پورا نظام ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں، چونکہ اس میں ہماری عزیز بچیاں بھی ہیں، ان کے ذہن و دل میں یہ بات پیوست رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، جامع اور متوازن ہے، اور ایسا نظام ہمارے پاس ہے کہ قسم بخدا ویسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی تہذیب ہو، کوئی ملک ہو، کوئی عدالت ہو، کوئی تمدن ہو، کوئی ثقافت ہو، کوئی کلچر ہو، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں، کسی کے پاس ویسا کامل، مکمل، جامع، متوازن اور مضبوط نظام نہیں ہے جیسا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا، جس نے ہمیں کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ ہم تو فخر سے سر اونچا کر کے یورپی ممالک سے اور دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے اور دنیا کی بڑی سے بڑی اعتدال اور عدل پسند تنظیموں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا اعتدال، تمہارا عدل، تمہارا انصاف، تمہاری انسانیت نوازی سب دکھاوے کے لیے ہے۔ اصل انسانیت کے حقیقی مسیحا اگر کوئی ہیں تو ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہے۔ اس میں کسی جھجک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان عمل میں پیچھے ہو سکتے ہیں، مسلمان عمل کے اعتبار سے گئے گزرے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے اور حضور کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایک طرح سے متاثر کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں تو ایسا قانون ہے، تمہاری شریعت میں تو یہ بات ہے، تمہاری شریعت میں تو ناانصافی ہے، تمہاری شریعت میں تو زیادتی ہے، تمہاری شریعت میں تو عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حق نہیں مارا جا رہا ہے، ہمیں حق دے کر ہماری عزت بڑھائی جا رہی ہے اور ہم کو سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہم کوئی بازار میں بکنے والا سامان نہیں ہے کہ ہم کو ہوس بھری نگاہوں کے لیے بازار میں کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم وہ عزت مآب بیٹیاں ہیں کہ جو فاطمہ و ختیجہ کی وارث ہیں۔ ہم حجاب کے ساتھ جئیں گی اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہیں۔ اس شان کے ساتھ آپ کو جینا چاہیے، فخر کے ساتھ جینا چاہیے۔ کبھی کسی کے سامنے کمتری مت محسوس کیجیے، بلکہ یہ کہیے کہ ہمارا مذہب ہمارا محافظ ہے اور ہمارا مذہب ہمیں عزت فراہم کرنے والا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں گائیڈ لائن دینے والا ہے، اور ہمارے پیغمبر ایسے شفیق و کریم ہیں کہ ماں باپ بھی ویسے شفیق و کریم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے جو آج کے دور میں ہمارے احساسات ہونے چاہیے۔ یہ تو درمیان میں بات آئی تو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کا پورا نظام ہے، کفالت کا پورا نظام ہے، اوقاف کا پورا نظام ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ اگر اس کو زمین پر پوری طرح نافذ کیا جائے غربت مٹ جائے گی،
پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، راہ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا نظام عدل کیسا ہے۔ آج تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں اور پیسے اور منصب کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں، اور اسلام کا عادلانہ نظام یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سفارش کی حضرت اسامہ ابن زید نے کہ فلاں خاتون فاطمہ نام کی جن سے چوری کا گناہ ہو گیا ہے ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، سفارش کی تو حضور کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، طاقتور جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم خدا کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام، اور یہ ہے اسلام کی وہ مستحکم تعلیم جو آج ہم سب کے لیے دنیا میں فخر سے سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح جو انفاق کا نظام ہے، اوقاف کا نظام ہے، وہ بھی نہایت مستحکم ہے۔ ہمیں اس نظام کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو وقف ایکٹ آیا ہے ہمیں ہر حال میں اس کے خلاف آواز لگانی ہے، احتجاج کرنا ہے، اور پرامن احتجاج کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ قانون واپس نہ لیا جائے۔ جمہوری ملک ہے، اگر آپ طاقت سے آواز لگائیں گے ہماری بہنیں بھی آئیں گی، وہ بھی آواز لگائیں گی، آواز سنی جائے گی۔ اور مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر کوئی ان کے قدم نہیں روک پاتا۔ کیا ہمیں مجروح سلطان پوری کا شعر ہے کہ ہمیں روک سکے گا زندان بلا کیا مجروح، ہمیں روک سکے گا زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ایک تاریخ اور زرین تاریخ، اس لیے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں سر اٹھا کر جینا ہے، حق کا مطالبہ کرنا ہے، اور اگر اپنے حق کے مطالبے کو حکومت جرم قرار دیتی ہے تو ہم ہزار بار یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں زمانہ ان کو کچل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب عزم اور ہمت کے ساتھ اس تحریک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دیں گی، ہم آگے بڑھیں گے، آواز لگائیں گے، حق مانگیں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، توکل اور اعتماد کے سہارے بڑھیں گے، یہاں تک کہ اللہ وہ دن دکھائے گا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔